اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ بولیے. دوسرا، تیسرا، چوتھا، باقی بھی یاد ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم تو ذکر محبت حسین ہے. اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر تو ذکر محبت اولیاء ہے. اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول تو سب محبتوں کی جان محبت مصطفیٰ کا ذکر ہے. اور اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ربیع الثانی تو پھر پیر پیراں شاہ جیلاں حضرت سیدنا غوث اعظم کی محبتوں کا ذکر ہے. 4 مہینے مسلسل محبتیں، مسلسل محبتیں، محبتوں کا وظیفہ، محبتوں کا ورد، محبتوں کے جام، محبتوں کی بہار، محبتوں کا ماحول. محرم کا مہینہ آیا تو محبتوں کا رخ صوبے کربلا ہو گیا. سفر کا مہینہ آیا تو محبتوں کا رخ صوبے داتا و بابا ہو گیا. ربیع الاول کا مہینہ آیا، محبتوں کا رخ صوبے گنبد خضرا ہو گیا. ربیع الثانی کا مہینہ آیا تو محبتوں کا رخ صوبے غوث الورا ہو گیا. یارو مسلسل محبت، مسلسل محبت. سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ ساری پاکیزہ محبتوں کا گلدستہ نظر آئے گا. اے سنی فقط تیری جھولی میں نظر آئے گا، تیرے سینے میں نظر آئے گا. کسی کے پاس ایک محبت ہے، 3 نہیں. اور کسی کے پاس 2 ہیں تو 2 نہیں، کسی کے پاس 3 ہیں تو 1 نہیں. مگر سنی تو کتنا عظیم ہے، کتنا خوش بخت ہے. محبت مصطفیٰ بھی تیری جھولی میں، محبت صحابہ بھی تیری جھولی میں، محبت اہل بیت بھی تیری جھولی میں، اور محبت اولیاء بھی تیری جھولی میں. بس محبتوں کا ہم طواف کر رہے ہیں، محبتیں ہمارا طواف کر رہے ہیں. اسی لیے ہم گولیاں نہیں چلاتے، اسی لیے ہم گولیاں، بم، دہشت گردی، خوف، دھکا شاہی، سکھا شاہی، ہمیں گولیاں چلانے کی کیا حاجت؟ ارے گولیاں تو جسم چیرتی ہیں اور محبت کی نگاہیں تو دلوں کو چیر دیتی ہیں. ہم اہل محبت ہیں. کیا ہیں؟ میرے شیخ الاسلام کا جملہ یاد رکھیں، ڈاکٹر طاہر القادری کا. آپ فرماتے ہیں کہ دل تصوف سے بدلتے ہیں، تشدد سے نہیں. دل، بولو دل، بولو. جملہ یاد رکھنے والا نہیں. دل تصوف سے بدلتے ہیں، تشدد سے. یارو یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، یہ اپنائیت تھی، یہ چاہت تھی، یہ لگن تھی، اور یہ نگاہوں کے جام تھے کہ ایک بابا اجمیر کا، ایک بابا اجمیر کا، ایک بابا 99 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا رہا ہے. یار تلوار سے پڑھائیں، گولی سے پڑھائیں؟ نہیں نہیں، بس جو آتا گیا اسے دیکھتا بھی گیا، اسے دکھاتا بھی گیا. دوستان محترم، اسلامی سال کے پہلے 4 مہینے مسلسل محبتوں کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بولیں. اب میں نے بات سمجھانی ہے کہ یہ بار بار مسلسل محبت کا ذکر کیوں ہے، کیوں، یہ کیوں بڑا ضروری ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ کیوں بڑا؟ کیونکہ کیوں کے جواب میں حکمت آتی ہے. کیا آتی ہے؟ اور میں یؤتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا. سوال یہ ہوتا ہے، ہم میلاد کر رہے ہیں محبت، گیارہویں کر رہے ہیں محبت، عرس کر رہے ہیں محبت، نعرے لگا رہے ہیں محبت، آنسو بہا رہے ہیں محبت، رقص کر رہے ہیں محبت، جھوم رہے ہیں محبت، مدینہ مدینہ پکار رہے ہیں محبت. شریعت نہیں، شریعت میں کہیں مدینے کا ذکر نہیں. اور محبت شروع بھی مدینے سے ہوتی ہے، ختم بھی مدینے پہ ہوتی ہے. رسول اللہ
شریعت میں مدینے کا ذکر نہیں، مکے کا۔ حج کہاں پہ ہوتا ہے؟ بولیں عمرہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہیں حج عمرے میں لکھا ہے مدینے جاؤ؟ نہیں لکھا۔ مولا لکھوا کے نہیں بلانا چاہتا، دل سے بلانا چاہتا۔ مولا فرماتا ہے شریعت والو مکے میں رہو، آگے قدم اسی کا بڑھے جس کا سینہ مدینہ بنا۔ تو یہ مسلسل محبتوں کا ذکر کیوں ہے؟ اس کو سمجھیں اور آگے سمجھائیں۔ جملہ یاد رکھیں کہ ایمان کی بنیاد محبت ہے۔ بولیے ایمان کی بنیاد، یہ بھی نعرہ ہے لگاؤ نا، ایمان کی بنیاد محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ یاد رکھیں ایمان کی بنیاد عمل نہیں، یہ مغالطہ ہے۔ یاد رکھیں ایمان کی بنیاد محبت ہے، عمل نماز روزہ حج زکات یہ عمل ہے نا۔ ایمان کی بنیاد بولو محبت ہے، عمل ایمان کا نتیجہ ہے۔ عمل ایمان کا مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ درخت کو لے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ درخت کی بنیاد کیا ہے؟ بولیں جڑ۔ درخت کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے نیچے جڑ، اس کے اوپر درخت، اس کے اوپر پھل، یہ ترتیب ہے۔ سب سے نیچے اس کے اوپر پھل، کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، درخت بکے 1000 میں اور پھل بکے لاکھ میں، کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، لاکھوں کا ہونے کے باوجود بھی کبھی درخت کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ یہ سمجھے، درخت کی بنیاد جڑ ہے۔ بنیاد درخت مضبوط ہوگا تو جڑ سے ہوگا، اور درخت سجے گا تو پھل سے سجے گا۔ ادھر کیا ہے؟ جڑ، پھر درخت، پھر ادھر محبت، ادھر کیا ہے؟ پھر ایمان، پھر عمل۔ ادھر جڑ، درخت، پھل، ادھر محبت، ایمان، بولو عمل۔ درخت کی بنیاد جڑ ہے تو ایمان کی بنیاد محبت ہے۔ درخت پھلوں سے سجتا ہے تو ایمان اعمال سے سجتا ہے۔ یہ نظام فطرت ہے، یہ دین فطرت ہے۔ جملہ میں نے کیا بولا کہ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ یہ مثال ذہن میں رہے، ایمان کی بنیاد۔ اب اگلا سوال کہ ایمان کی بنیاد محبت کیوں ہے، عمل کیوں نہیں؟ ایمان کی بنیاد، اور سن دو بھی ڈال دے ہو، بولو نا، ایمان کی بنیاد کیوں ہے، عمل کیوں نہیں؟ تو پھر آؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان کہاں پہ ہوتا ہے؟ بولیں دیکھیں بزرگ بیٹھے پوچھیں ان سے، علماء بیٹھے، ایمان کہاں پہ ہوتا ہے؟ زبان پہ ہوتا ہے، دماغ میں ہوتا ہے، عقل میں ہوتا ہے، آنکھ اور کان میں ہوتا ہے؟ نہیں، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ برحق ہے کہ نہیں؟ سجا ہے نا، اسلام کا کلمہ ہے۔ کوئی شخص یہ کلمہ لاکھ بار پڑھ دے، بولو لاکھ بار پڑھ دے، صبح سے شام تک پڑھتا چلا جائے، صحیح کلمہ پڑھ رہا ہے، لاکھ بار پڑھ دیا، یہاں کچھ نہیں، تو بولو مومن کے منافق؟ یہ کلمہ تو صحیح پڑھا ہے، کلمہ تو صحیح پڑھا ہے، پھر مومن کیوں نہ بنا؟ منافق اس لیے ہے کہ یہ ایمان زبان پہ نہیں ہوتا، الفاظ میں نہیں ہوتا، کلموں میں نہیں ہوتا، ورد و وظیفوں میں نہیں ہوتا، ایمان تو دل میں ہوتا ہے۔ ایمان تو دل میں ہوتا ہے۔ ایمان کو کہاں رکھنا ہے؟ بولیے کہاں رکھنا ہے؟ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ تو پھر آؤ، جب ایمان کو دل میں رکھنا ہے تو ذرا دل کی دنیا کی سیر کریں۔ دل کی دنیا کی، پہلا سوال تھا کہ ایمان کی بنیاد محبت، تو محبت کیوں؟ ایمان کی بنیاد محبت کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ تو پھر آئیے، دل رکھتے ہو کہ نہیں؟ دیکھ لو گواچی نہ گیا ہو، گواچ بھی جانتا۔ امام احمد رضا نے کیا کہا؟ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو
کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، دل گم ہو گیا۔ پھر خود جواب دیتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ یارو دل اسی کا ہے جس کا گواچ جائے، اور جس کا محفوظ ہے اس کا دل نہیں، جس کا ٹوٹ گیا، اور جو دل کسی کے قدموں سے لپٹ گیا وہی تو دل ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو ایمان کو کہاں پہ رکھنا ہے؟ آئیے دل کی سیر کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل سوچتا ہے؟ بولیے، سوچنے کے لیے دل سنتا ہے، دل دیکھتا ہے، دل بولتا ہے، دل چکھتا ہے، دل پکڑتا ہے، دل چلتا ہے؟ نہیں۔ ان سارے کاموں میں سے جو ہم روزانہ کرتے ہیں کوئی کام بھی دل نہیں کرتا۔ تو اللہ نے دل یہاں پہ کیوں رکھا ہے؟ اس دل کا فنکشن کیا ہے؟ اس دل کا وظیفہ کیا ہے؟ اس دل کا عمل کیا ہے؟ کیا کرتا ہے دل؟ تو خدا کی قسم، نہ یہ سوچے، نہ یہ دیکھے، نہ یہ سنے، نہ یہ چکھے، نہ یہ بولے، نہ یہ پکڑے، نہ یہ چلے، تو پھر دل کرتا کیا ہے؟ یاد رکھو، دل کا کام فقط ایک ہے کہ دل فقط محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے، کسی کو اپنا بناتا ہے یا کسی کا بن جاتا ہے۔ دل کا کام فقط، بولو، دل کا کام فقط۔ اقبال نے کیا کہا کہ عقل عیار ہے، عقل 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ عقل مکار ہے نا، یہ بنا لیتی ہے، بہانے کر لیتی ہے، چالیں چلتی ہے۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ عشق بیچارہ، ہائے ہائے ہائے، عشق، بولو، عشق نہ وائز نہ ملا نہ فقیر، سادہ بولا بھالا، بس جس کو دیکھ لے تو ہر قسم کے نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر جس کو دیکھتا جائے اس کے قدموں پہ قربان ہوتا چلا جائے۔ تو بولیے، بولیے دل کا کام کیا ہے؟ بولیں، اچھا ہم نے ایمان کو کہاں رکھنا ہے؟ ایمان کا دیس، ایمان کا دیس، اور محاورہ ہے کہ جیسا دیس ویسا بیس، جیسا دیس ویسا بیس۔ ایمان کو رکھنا ہے اور دل کرتا ہے، تو پھر دل کیا کہتا ہے کہ مجھے محبت کے سوا کچھ آتا ہی نہیں، علم میرا ذوق نہیں، دلیل میرا ذوق نہیں، منطق میرا ذوق نہیں، فلسفہ میرا ذوق نہیں، ورد وظیفہ میرا ذوق نہیں، ریاست مجاہدے میرا ذوق نہیں، غور و خوض کرنا میرا ذوق نہیں۔ میرا ذوق تو فقط پیار کرنا ہے، فقط چاہنا ہے، فقط محبت کرنا ہے، فقط کسی کا گرویدہ ہو جانا ہے، کسی پہ فریفتہ ہو جانا ہے، کسی پہ نثار ہو جانا ہے۔ دل کہتا ہے کہ میں تو فقط محبت کی زبان سمجھتا ہوں، محبت کا جام پیتا ہوں، محبت کی خوراک لیتا ہوں۔ سلطان باہو نے کیا کہا؟ دل دریا سمندروں ڈونگے،